والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 100 questions on Sunni and Shia issues with Engineer Muhammad Ali Mirza۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مرزا صاحب نے جو وسوسے اور اعتراضات بیان کیے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں مرزا صاحب کے اس اعتراض کے جواب میں جو مرزا صاحب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے قاتلین، حقیقی قاتلین کو جو کلین چٹ دیتے ہوئے اصل قاتلین کو بچا کر، اور اس کا الزام جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد اور دیگر جو ہے وہ افراد اہل شام کی طرف جو ہے وہ مرزا صاحب ان کو لگانے کے لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت کی جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ لا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کے بعد جو بھی معاملہ کیا ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر جو ہے اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ اب مرزا جی کے بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب، وہ چونکہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھے میں فرعون اور حامان، تو اب حامان جو ہے وہ فرعون سے کہنے لگا کہ نہیں وہ لاتے ہیں نا حضرت علی پر اٹیک کرتے ہیں نا، جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے سر کاٹ کے لایا گیا۔ دیکھیں ایک سمجھے ذرا بات، اہل علم اور خصوصاً وہ حضرات جو صحابہ کرام و تابعین کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات قدیم زمانے سے دیتے ہوا ہے، ان کے جوابات کا عموماً اسلوب دو طریقوں پر مبنی رہا۔ پہلا کہ وہ روایات کی سند و متن کے اوپر بحث کر کے سامنے والے کو اس سند اور متن کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا، اس کو الزامی انداز میں ایک ایسے طریقے سے جواب دیتے تھے کہ جس میں یعنی سامنے والا ایک فارمولے کو لے کر ایک شخصیت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور اسی فارمولے کو دوسری شخصیت میں صحیح مان رہا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے بھی کیا ہے، اب یہ صحیح ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کی من پسند شخصیت جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ کام صحیح ہے اگر وہ کر رہے ہیں۔ اب لازماً اس کے پاس دو ہی طریقے ہوتے تھے، یا تو یہ تسلیم کرے کہ ٹھیک ہے میری غلطی تھی، اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہوگا، اور یا پھر دوسرے جو طریقہ ہے جو مرزا صاحب اور مرزا صاحب اب بعض مقلدین کا ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کوا سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، اب علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا، مطلب یہ الزامی طریقے سے سمجھانا جو ہے نا یہ حضرت علی پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کی ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے روایت آدھی لکھی، آگے راوی کا فہم بتائیں نا، سلف کا فہم۔ میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو
اگر مثال کے طور پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علمی گفتگو کرتے ہوئے آ جائے تو اس کو اٹیک کیوں کہا جائے گا؟ چیزیں ڈسکس ہوں گی. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چیزیں ڈسکس ہوں گی، کردار ڈسکس ہوں گے. یہی تو بات ہے نا. آپ وہی طریقہ صحابہ کے لیے رکھو، وہی اگر حضرات اہل بیت کے لیے آ رہا ہو تو آپ فوراً ماں کا دودھ سمجھتے ہوئے ہضم کر جاؤ. اچھا، مرزا جی نے اسی پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا، ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث نو، اپینڈکس کرنا سی چیڑا لگانا پینا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر بڑی سے بڑی شخصیت کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے تو ہم تو آپ کا فارمولہ سیدھا کرتے ہوئے جب آپ کو اگر یہ توجہ دلائیں کہ یہ کام اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہو تو اس میں سیدنا علی پہ اٹیک کیسے ہوا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، میں نے فرعون اور حامان نام ایسے ہی تو نہیں دیے نا. خود مرزا جی اپنے آپ کو فتنہ ایسے ہی تو نہیں کہتے. سنیں ذرا بات. اچھا جی، جواب میں کہتا ہے حضرت علی کے سامنے سر کاٹ کے لایا گیا. مرزا جی نے کہا کس کا؟ علی الحسن نقوی نے کہا یہ میں کسی کی روایت سن رہا تھا غالباً. مرزا جی نہیں نا. علی الحسن نقوی نے کہا حضرت زبیر کا لایا گیا. مرزا جی نا کوئی سر کاٹ کے. علی الحسن نقوی نے کہا یہ نہیں کہ یہ کسی. مرزا جی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے کبھی سر. دیکھیں پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے آپ سمجھیں، سیدنا عمار شہید ہوئے صفین میں، سیدنا زبیر بن عوام شہید ہوئے جمل میں. جمل صفین سے پہلے ہوا کیا ہوا ہے؟ سمجھنا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک کا حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 689 اور 690 ہے. حدیث نمبر ہے 5578 اور 5580. مسلم بن نذیر فرماتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے کہ ان کے پاس جرموز نے آ کر حضرت زبیر یعنی کہ ابن جرموز نے آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھا اس نے آ کے اجازت مانگی. حضرت علی نے فرمایا کیا تم صفیہ کے بیٹے کو قتل کر کے اس پر فخر کرو گے؟ اس کو اجازت دے دو، اس کو اجازت دے دو. اے زنو لہو، وہ عربی عبارت بھی سن لو، اے زنو لہو اجازت دے دو اس کو، وبشروہ بالنار اور اس کو جہنم کی بشارت بھی دے دو. اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جہنم کی بشارت بھی دے دو. اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خبردار ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور زبیر میرا حواری اور میرا پھوپھی کا بیٹا ہے. سمجھ گئے ہیں بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے. حدیث نمبر 5580. ذر بن عبیش کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا. زبیر بن عوام کا سر جو جمل میں شہید ہوئے ہیں، زبیر بن عوام ان کا سر لے کر قاتل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ہے. اور یعنی کہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ کنت جالسا عند علی فاوتی براس زبیر ومعہ قاتلوہ کہ میں علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جو خود سیدنا زبیر کا قاتل تھا وہ ان کے سر سمیت وہاں پہنچا. تو سیدنا علی نے اجازت دینے والے سے کہا کہ جس کو اجازت کا کہہ کر بھیجا نا کہ جس کو اجازت کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے. تو سب سے پہلے سر کاٹ کے سیدنا علی کے پاس لایا گیا. اچھا چلیں، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی فتنے کی.
مرزا انجینئر کی، بھائی برا نہیں مانے گا، خود مرزا جی کہتے ہیں، یار ہمارا کیا قصور؟ سنو ذرا بات. مرزا انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر 315 سورہ حشر کی تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 10 سے لے کے آخر تک کی تفسیر کے دوران یہ پورا سیدنا زبیر بن عوام کو شہید کرنے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کا شخص جب سیدنا زبیر کا سر لے کر سیدنا علی کے پاس آیا اور آپ نے اسے جہنم کی بشارت دے دی، تو اس پر مرزا صاحب اس جگہ پر کہتے ہیں تو وہ شخص حضرت علی سے ناراض ہو گیا. حضرت علی نے کہا کیا میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. سر سمجھیں ذرا بات کو، سب سے پہلے سر کاٹ کے سیدنا زبیر بن عوام جو کہ حواری رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کا سر کاٹ کے اور ان کے قاتل کو جہنم کی بشارت بھی دے دی گئی. سیدنا علی نے سیدنا زبیر بن عوام کے قاتل سے ان کے قتل کیا بدلہ نہیں لیا اور وہ سر لے کر آیا سب سے پہلے. اور مرزا صاحب اقراری ہیں، یا تو مرزا جی کہہ رہے نہیں نا، یا تو مرزا جی فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئے نا. مرزا جی نے پہلے تو یہ پوچھا کس کا؟ وہ جو تم نے تفسیر قرآن لیکچر 315 میں بتایا اس کا. میرے بھائی تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. سارے محدثین مورخین نے لکھا. ہم بیٹھے ہوتے سامنے مجھے ادھر کرو، ادھر منہ لاؤ اپنا، ہاں 10 کے نام گنوانا نہیں، اس لیے نہیں 10 کے نام تمہیں اس لیے نہیں گنوانے کہ تم ہمیں، یعنی کہ سیدنا عمار کا سر معاویہ، یعنی ان کا قاتل سیدنا عمار کا سر لے کر معاویہ کے پاس جا رہا ہے، ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم 10 مورخ ہمیں یہ لکھتے ہوئے دکھاؤ، نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں تم 10 مورخین کے نام بتاؤ. تو میں نے جملہ کیا کہا؟ تمام محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹے تمام میں سے 10 کے نام گنوانا، صرف نام گنواؤ مورخین، 10 مورخین کے نام گنواؤ. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے 10 مورخین کے نام گنوا سکتے ہیں. سنیں ذرا بات. کہتے ہیں تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے، کبھی اور کسی کے سامنے سر نہیں رکھا گیا. میں آپ کو بتاؤں، کسی کو کوئی بات نہ رہ جائے نا تو یہ بھی میں آپ کے سامنے ذرا بتاتا چلوں. یہ میرات میں سنن الکبریٰ امام نسائی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر ہے 8549. حنظلہ بن خویلد کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، فَآتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، 2 شخص جھگڑتے ہوا ہے عمار کے سر کو لے کے، یقول کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا انا قتلتہ، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو. فقال عبداللہ بن عمر لیتب بہ احدکما نفسا لصاحبہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوبے کرنے کے ایک دوسرے کی تباہی مانگو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، اس کو باغی جماعت شہید کرے گی. یہ تھی وہ روایت جس میں الفاظ ہیں 2 شخص معاویہ کے سامنے سر لے کر آئے. اب آپ حیران ہوں گے اس موقع پر کہ ایسا کیا ہوا کہ مرزا جی نے روایت نہیں بتائی، اور وہ جو مرزا جی ہیں جو اپنی وہ جادو کی چھڑی جو گھماتے ہیں نا، انٹرنیشنل نمبرنگ، مرزا جی نے یہاں ایسا کوئی ڈرامے بازی نہیں کی. کیوں؟ اس میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے اندر الفاظ ہے فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، 2 شخص آئے تھے لڑتے ہوئے، دونوں کہہ رہے تھے ہم نے عمار کو قتل کیا، نعوذ باللہ. اور پیچھے ہی مرزا جی کہہ کے آ چکے ہیں کہ عمار کو ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے. مرزا جی کے گلے وہ گھنٹی بندھی ہوئی ہے اس روایت کے اندر کہ 2 آدمی تھے قتل کرنے والے، تو آپ نے ابو الغادیہ پہ کیسے ڈال دیا؟
اب وہ مرزا گھنٹی بندھی ہوئی ہے، ٹن ٹن ہو رہی ہے. اب مرزا جی اس ٹن ٹن میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ آواز تو آ رہی ہے. مرزا جی نے چپ چاپ نکل لو، اتنا بتا دو. سب سے پہلے تمام محدثین کہتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا. تو مرزا جی نے اپنے بھیڑ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے بات کہی ہے نا. یہ تھی وہ روایت. اب اگر مرزا جی اس روایت کو پڑھ دیتے تو مسئلہ جو ہم الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت کر کے آئے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا ہے. وہیں ہم نے یہ مسئلہ سمجھا. اور آگے لطف کی بات دیکھیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خالفہ شعبہ فقال عن العوام عن رجل عن حنظلہ بن سوید. امام شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اندر یزید کی مخالفت کی ہے. یزید راوی اس کی مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں عوام نے اس کو، یعنی یزید کہتا ہے کہ عوام نے اس کو باواسطہ اسود بن مسعود عن حنظلہ بن خویلد روایت کیا ہے، جبکہ امام شعبہ نے کہا کہ ہمیں عوام نے یہ بتایا ہے باواسطہ ایک شخص، باواسطہ حنظلہ بن سوید، حنظلہ بن خویلد نہیں. اور پھر امام نسائی نے آگے وہ پوری سند ذکر کیا. اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن عوام بن حوشب عن رجل من بني شیبان عن حنظلہ بن سوید. اب سب سے پہلی چیز تو ہے رجل من بني شیبان مجہول ہے. کون ہے بنو شیبان کا آدمی جو یہ بتا رہا ہے؟ اس کا تعین چاہیے ہمیں. نمبر ایک، حنظلہ بن سوید ہے، حنظلہ بن خویلد ہے. ٹھیک ہے، دونوں راویوں میں اشتراک ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں نے باپ کی طرف منسوب کیا، باپ نے دادا کی طرف منسوب کیا، لیکن پھر ہمیں نسب چاہیے. خویلد کے باپ دادوں میں سوید نامی کوئی آدمی، تو یا اس کا بھی تعین نہیں ہے حنظلہ بن خویلد ہے، حنظلہ بن سوید ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ان رجل من بنی شیبان کا مطلب یہ ہے کہ اسود بن مسعود اسے جب باواسطہ حنظلہ بن خویلد بیان کرتے ہیں تو رجل من بنی شیبان کا واسطہ گرا دیتے ہیں. امام نسائی نے آگے ہی توجہ دلا دی ہے، لہذا روایت سندن ضعیف ہے. اب اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ ہے وہ تعویذ جس کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ اس تعویذ کو صبح دوپہر شام رات گھول کے پینے سے افاقے کے نتیجے میں آدمی رافضی ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا یہ ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے چوچو کے لیے. یہ چوچو میں نے یہاں پہ مانوی طور پہ گھسیڑ دیا ہے کیونکہ یہ مرزا صاحب کا تحریف شدہ کتابچہ ہے. اس میں جتنی بھی تحریف کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم سے ہم تو یہ بطور لطیفہ بتا رہے ہیں. جب اس کے جواب دینے کی باری آئے گی تو اس کا ایک ایک لفظ بتائیں گے. لیکن فی الوقت سمجھے یہ جتنے تم تراک سارے محدثین، سارے مورخین جتنے تم تراک سے مرزا صاحب نے پڑھ کے توجہ دلائی تھی، یہ مدار تھا روایت کا، جو کہ ایک ضعیف الاسناد روایت تھی. کتنے دھڑلے سے مرزا صاحب نے اس کو بیان کر دیا، جبکہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ میری تو یہ بات ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ضعیف الاسناد جھوٹی تاریخی روایات سے بچنے والے ہیں. یہ ہے مرزا جی، ہاتھی کے دانت اور چائنا کے دانت اور. اچھا جی، مرزا جی اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، مجھے پتہ نہیں اس کی صحت، مجھے پتہ نہیں، بولوں یا بولوں؟ نہیں، معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں اس کی صحت. ویسے تو ہم آئیکن ہیں، ویسے تو لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، یا مجھے پتہ بالکل طالب علم میں نہیں ہوتا پتہ بہت ساری باتوں. چلو معاف کیے. آگے دیکھو، بکری کی ماں بکری کے بچے کو دودھ پلانے آتی ہے. سوری ٹو سے آپ نے ناپسند فرمایا اس چیز کو، تو آپ نے کہا لے ادھر سے جاؤ، یہ کام نہ کرو. یہ نہیں ہوا. عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں اب آپ کو پھکی دے دوں. ابھی یہ لو، یہ ٹاور مارکیٹ میں جلاب کے کیپسول جو بیچ رہا ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونک کے کیپسول بیچنے والا پھکی. یہ پھکی کی ابتدا تو دے، یہ تھے اجزاء ترکیبی پھکی کے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ ہمیں دیں گے پھکی.
میں آپ کو پکی دے دوں، ابھی عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا، اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی. کس کو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. چلے کہتے ہیں ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں باقی جماعت قتل کرے گی، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہم بھی کانپ اٹھے تو، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے قتل، ہم نے کیوں قتل کیا؟ نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا. سنیں ذرا بات، مسئلہ یہاں بھی وہی ہے. مرزا جی نے حوالہ کیوں نہیں دیا؟ تو مسئلہ یہ ہے نہ بتاؤں، امارات میں مسند احمد ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 640 ہے، حدیث نمبر ہے 6926. میں آپ کو بتا دوں، پہلے اشارہ دے دوں، یہ روایت ایک ضعیف سند سے بھی منقول ہے، جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ یہ تو اپنے پیشاب میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو کیا پتا؟ یعنی کہ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آتے کے ساتھ ہی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اس کو باقی جماعت شہید کرے گی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً آپ کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ جی یہ تو اپنے پیشاب میں ڈوبا رہتا ہے، یہ میرے روایتیں سنا رہا ہے اور یہ وہ سب سارا. دیکھیں پہلی تو چیز یہ وہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. مرزا صاحب پڑھتے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. مرزا صاحب نے کہیں اور یہ شوق پورا کیا، ہم اس کو جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ غور طلب ہے، وہ سنیں، وہ بڑا غور طلب. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان چل رہا تھا. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں دونوں حضرات کے درمیان چل رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے جملہ؟ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. عمر بن عاص نے نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص نے، عمر بن عاص نے، عبداللہ بن عمر بن عاص. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن عاص اگر یہ جملہ کہہ رہے ہوتے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے واقف ہوتے اور سیدنا علی کی طرف سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لے آتے، تو اس صورت میں تو پہلے ہی دن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سناتے نا کہ بھئی یہ اس سے مراد ہم لوگ ہو جائیں گے. پھر کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یا نہیں؟ لیکن اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر حدیث ان کے علم میں تھی بھی تو وہ جانتے تھے کہ اس سے مراد اہل شام، باقی اہل شام نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے بیٹے وہ جب یہ بات کہنے لگے تو سننا ذرا بات کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ جملہ عمر بن عاص نے نہیں کہا ہے، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ روایت متناً بھی ضعیف ہے. مرزا جی پڑھتے ہم بتاتے، بہرحال ہم تو ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ سنو ذرا غور طلب بات، غور طلب. انما قتلہ من جاء بہ، انہیں تو ان لوگوں نے شہید کیا ہے جو ان کے ساتھ آئے تھے. انہیں تو ان لوگوں نے شہید کیا ہے، انما قتلہ من جاء بہ، انہیں تو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو ان کے ساتھ آئے تھے. سمجھے ہو بات کا مطلب یا نہیں؟ اور میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے تسلسل میں اس پورے سلسلے میں نے توجہ دلائی تھی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھپے ہوئے باغیوں نے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جو سیدنا علی کی شہادت کی پلاننگیں کر رہے تھے، کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کر رہے تھے، کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے پہ حملہ خیمے پہ حملہ کیا تھا، کہ جنہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، کہ جو زبیر بن عوام کی شہادت میں ملوث تھے، انہوں نے ہی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. میں نے اس کی پوری وہاں پر وضاحت دی تھی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی انما قتلہ من جاء بہ، ان کو تو شہید ان لوگوں نے کیا ہے جن کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں.
اب سنن کبریٰ نسائی والی روایت کو اٹھا لو، جرت کر کے پڑھو، پھر یہ کہو کہ اہل شام میں سے کوئی آدمی تھا. اب میری بات سمجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس کی سند پر بات ہوگی، اس کے متن پہ بات ہوگی یا نہیں؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی وضاحتیں پہلے سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ جی الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا؟ نہ علی لے کے آتا، نہ یہ قتل ہوتا. علی لے کے آتا، یہ روایت میں کہا ہے، یہ تو ضعیف روایت میں بھی نہیں. یہ مرزا صاحب نے اپنے طور پہ کچھ چھیڑ دیا، نہ علی لے کر آتا. بتاؤ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو چھوٹے بچے تھے جن کو علی گھسیٹ کر لے آئے. آپ ذرا اندازہ کریں. اب سننے والے جنگلی ہے نا، انہیں ویسے پڑھ لیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی جس کے لیے آگے تم یہ بات بولو گے حضرت علی نے تو ایڑی گال کیتی ہے جڑا میرا سپورٹر ہے، آرمی چیف ہے، میری طرفوں 93 سال دی عمر جو لڑا ہے عمار بن یاسر. 93 سال کا کڑیل آدمی، ایک بقول تمہارے ایک کمانڈر ہیں. معاویہ یہ بات کر بھی کیسے سکتے؟ نہ علی لے کر آتا. بس سیدھی بات ہے، جو سرکمٹینسز تھے اس کے مطابق عمار رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ آئے ہیں. 12. اب میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. پھر تاریخ کی روایتوں میں حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے. پھر تاریخ کی روایتوں میں حدیث میں اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک یہ معاویہ کی بات پہنچی نا، تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نہ حمزہ کو لے کر آتے احد میں، نہ حمزہ شہید ہوتے. اے پکی دیتی ہے وہابیاں نو، حضرت علی نے تو ایڑی گال کیتی ہے جیڑا میرا سپورٹر ہے، آرمی چیف ہے، میری طرفوں 93 سال دی عمر چو لڑا ہوا ہے عمار ابن یاسر. تو پکی دیتی ہے وہابیاں نو، تو ہمیں کیوں سنا رہا ہو؟ وہابیوں کو سناؤ. نہیں سمجھے؟ اب ہم تو بھریں گے پھکی ادھر سے، پھول وہاں تک بھر دیں گے، اس جگہ تک. سنیں ذرا بات سنیں، غور طلب نکتہ ہے. پھر تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی روایتوں میں حدیث میں اتنا، تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں اتنا، تاریخ میں آتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس جملے کو دہرا کے کیوں کہہ رہا ہوں. میں اصل میں مرزا جی کے ہپنوٹائز ہوئے ہوئے مقلدین کے سامنے یوں کر رہا ہوں، یوں ہے. آؤ اس سے باہر آؤ، جو اس نے تمہیں ہپنوٹائز کیا ہوا نا اس سے باہر آؤ. سنو ذرا بات کو، تمہیں بتاؤں. اسی ایک ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. اماں بیٹھے ہوتے نا، یہ جب مرزا جی بات کر رہے تھے کہ حدیث میں اتنا، تاریخ میں پھر ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی ETC تو ہم کہتے ہیں ادھر ہماری طرف تو دیکھو. ہاں وہ پیچھے کہہ کر آئے تھے آپ کہ احادیث جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں، تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے. تو یہاں بتا دو کہ حدیث بتا رہی تھی وہ صحیح تھی، ہے جو تاریخ بتا رہی ہے وہ صحیح ہے. نہیں سمجھے ہو؟ پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں، سننا ذرا. مرزا جی نے کہا بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. اب لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے جو یہ تاریخی گپ سنائی ہے کہ علی تک یہ بات پہنچ گئی اور علی نے یہ کہا، یہ مرزا جی کہاں سے لائے؟ تاریخ میں تو کہیں نہیں. یہ ابھی مرزا جی آگے نا ملا علی قاری کی شرح مشکات کی نا وہ پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ وہ اسی شرح میں ملا علی قاری نے مرکات المفاتی مشکات المصابی کی جو شرح ہے اس کے
اس کے صفحہ 44 کے اوپر جو ہے یہ ملا علی قاری نے بے سند جو ہے نا یہ واقعہ لکھا ہے. بزرگوں بابوں کی تاریخ. مرزا جی آپ ہمیں تو منع کر رہے تھے بزرگوں بابوں کی تاریخ پڑھنی نہیں ہے, وہی بزرگوں بابوں کی تاریخ تم اٹھا کر لیا ہمیں سنانے کے لیے, چلو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. مرزا جی کہتے ہیں شروع ابتدا کے اندر میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم, اور اینڈ کے اندر بزرگوں بابوں کی لکھی ہوئی تاریخ آ رہی ہے بتانے کے لیے. نہ اللہ کا فہم ہے, نہ رسول کا فہم ہے, نہ اسلاف کا فہم ہے. چلیں, مرزا جی نے اس سے آگے دی اینڈ کرتے ہوئے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کویسچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر کہا ہے کہ میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد میں نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں, ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں, ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی, جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہی مرزا جی نے کیا. مرزا جی نے پہلے ایک روایت اصل کتاب سے پڑھے بغیر سنائی, پھر اس کے اوپر تاریخی مزید ایک بات جوڑتے ہوئے ملا علی قاری کے عنوان یعنی کہ بغیر نام لیے ملا علی قاری والی بات کہ تاریخ میں ملتا ہے. ابے تاریخ میں ملتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں مرزا جی, ثابت ہے نہیں, بس تم نے اپنی بات کرنی تھی اڑا دی تم نے گپ. اچھا جی, کہتے ہیں یہ پھکی دیتی میں وہابین ہوں, تو وہابیہ کو دیا کرو پھکی, ہم سے ہمارے لے لیا کرو. اچھا جی, کہتے ہیں کہ وہ اسی کو تم کہہ رہو نہ علی لاتا نہ وہ, لیکن ملا علی قاری نے ویسے جرت کی. ملا علی قاری نے ویسے ملا علی قاری نے ویسے مرزا نہیں کر رہا. ملا علی قاری نے جرت کرے تو دنیا میں ہر آدمی جرت کر رہا ہے, نہیں کر رہا تھا مرزا جرت نہیں کر رہا. کہتے ہیں لیکن ملا علی قاری نے ویسے جرت کی. یہ میں پھکی دے رہا ہوں, یہ پھکی دے رہا ہوں. کیا ملا علی قاری کے بڑے حوالے بھی اہل حدیث آج کل پیش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنے میری ویڈیو جو سننے والے نا, ان میں جو حضرات اہل حدیث ہوں گے وہ بھی ان میں سے بھی بات کروں گے. ملا علی قاری نام سنا سا لگ رہا ہے, جانتے نہیں ہوں گے. لیکن مرزا جی نے اپنے آلوں کو مطمئن کرنے کے لیے گپ ہانک دی, وہ اہل حدیث بھی آج کل ملا علی قاری کا بڑے حوالے پیش کر رہے ہیں. بہرحال ملا علی قاری نے مرکات جو شرح مشکات کی لکھی ہے, مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا عمار کو باغی جماعت قتل کری, اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی جب کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, جب اس کو قتل عمار کے بعد کے باغی جماعت قتل کرے گی. اس کو بھی حدیث پتہ ہے, عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں, اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. ملا علی قاری نے ہی جرت کی ہے. یہ رحم اللہ ہے آج کل اہل حدیثوں کا. سنیں, مرزا صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہہ رکھا ہے, اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں, حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. اور اسی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے کہہ رکھا ہے, لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. آج ایسا طوطے کی طرح رٹ کے بیٹھا ہوں میں, بالکل بات اسی طرح ہوگی ایسا ہے. لیکن اب دیکھو ذرا, میں آپ کو ملا علی قاری کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں دوبارہ اچھا ہمارے بھی مہربان ہیں کیسے سنیں ذرا بات. اب بھی وہ مخلوق باقی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو لو بار بار مرزا کی عبارتیں پڑھے جا رہا ہوں. اور میرے بھائی مرزا کی عبارتیں بار بار اس لیے پڑھ رہے ہوتا ہے, وہ پہلے تم نے سنا تھا نا, کیا سمجھا تھا, کہاں کس طرح وہ تمہیں گھما گیا, کس طریقے سے بے وقوف بنا گیا, پتہ لگا تمہیں. کچھ ایسے بھی ہیں ہماری جان پہ ٹرمینیٹر, وہ کہتے ہیں بس آپ جو نا لب لبا مختصر چند جملوں میں بتا دیا کریں. آپ کہو گے وہ حضرت ٹرمینیٹر ہر کوئی آدمی آپ کی طرح نہیں ہوتا, بعض لوگوں کو تھوڑا وضاحت سے بتانا پڑتا ہے, کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں نا.
کچھ میرے جیسے بھی ہوتا ہے نا نرے طالب علم، تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑی وضاحت دینی پڑتی ہے. بار بار دہراتے ہیں جملے تاکہ اندازہ ہو کہاں آپ کے ساتھ کس طرح مکاری ہوئی ہے، تاکہ ذہن بن جائے آئندہ کوئی اس طرح جملوں کو دہرا کے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہو. ایسے جملے بول کے سنیں. ملا علی قاری کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ مرکات المفاتی شرح مشکات المصابیح. یہ کتاب ہمارے پاس لائبریری میں نہیں تھی تو اس لیے ہم نے اس کو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا اوریجنل اس کو پڑھ کے ہم بتا رہے ہیں آپ. اس کے صفحہ نمبر 43 44 45 کے اوپر نا جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 43 44 اور 45. اس میں پورے پہ یہ بحث چل رہی ہے. توجہ سنو، میں لمبی چوڑی کروں گا تو پڑھوں گا آپ لوگ بولیں گے پھر لمبی کر دی. میں 3 پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جن 3 میں سے مرزا نے اپنے مطلب کا ایک ایک 2 جملے نکالے اور اس میں بھی ڈنڈیاں مار دی. سنیں ذرا بات. ملا علی قاری کہتے ہیں، تیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار بن یاسر پر باغی جماعت کی جانب سے آنے والی تکلیف پر رحم آ رہا تھا، اور باغی جماعت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کے متعلق تھی. سنتے جاؤ ایک ایک جملے کو بغور. کیونکہ حضرت عمار جنگ صفین میں شہید کر دیے گئے تھے. ابن ملک کہتے ہیں کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ اور ان کی جماعت نے قتل کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس حدیث سے یہی جماعت سرکش اور باغی تھی. اب تک ملا علی قاری کی عبارت کہیں آ رہی ہے؟ تیبی اور ابن ملک، تیبی کی عبارت ہو گئی، ابن ملک کی چل رہی ہے. کیونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج میں تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت کے مستحق تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت نے انکار کیا تھا. یہ بھی منقول ہے کہ حضرت معاویہ اس حدیث کے الفاظ میں تعویل کرتے ہوئے فرماتے تھے، لفظ باغیہ یہاں بغا سے مشتق ہے، جس کے معنی بغاوت کے ہیں، بغاوت کے معنی بغاوت کے ہیں، بلکہ بغا یعنی حمزہ کے سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈھونڈنا، طلب کرنا ہے. اس اعتبار سے ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تقتلوک الفئۃ الباغیہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ تمہیں مطالبہ کرنے والوں کا گروہ قتل کرے گا. اور فرماتے تھے نحن فئۃ باغیۃ طالبۃ بدم عثمان، ہم باغی جماعت ہیں کہ جو عثمان کے خون کا جو ہے بدلہ طلب کر رہے ہیں. اب یہ بھی منقول ہے کہ عبارت ابن ملک کی ہے یا ملا علی قاری کی ہے. یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی منقول ہے کا قائل پتہ ہے، وہ یہ بھی منقول ہے کا ناقل پتہ ہے کون ہے. آپ اس کو ٹھوک بجا کے یہاں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملا علی قاری ہے. سنیں میری بات. آگے کہتے ہیں کہ لیکن عقل و نقل کی روشنی میں حضرت معاویہ کی یہ تعویل نہیں بلکہ صریح تحریف ہے. لیکن عقل و نقل کی روشنی میں حضرت معاویہ کی یہ تعویل نہیں بلکہ صریح تحریف ہے، کیونکہ خون بہا کے مطالبے کے ساتھ یہاں معنی کرنا مناسب نہیں. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث حضرت عمار کی فضیلت اور اس کے قاتل کے خون کے اظہار کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ان کے قاتل کے حق میں لفظ ویح اس منقول ہے، اور لفظ ویح ایک ایسا کلمہ ہے جو ایسے کے متعلق کہا جاتا ہے جو ہلاکت کا مستحق ہوا اور کسی طرح کے دعا کا حقدار نہ ہوا، اور وہ عیب بعد میں بھی اس کے ساتھ رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لفظ ویل کلمہ زجر و عقوبت ہے، اور یہ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو سزا کا مستحق ہو اور اس کے لیے دعا نہیں ہوتی ہے. یہ پیرا میں نے پورا پڑھا، یہ دونوں پیرا میں نے پڑھ لیے ہیں. آپ چاہیں لیکن عقل و نقل کی روشنی میں حضرت معاویہ کی یہ تعویل نہیں بلکہ صریح تحریف ہے. یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے، جبکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. ٹھیک ہے، یہ ملا علی قاری کی. لیکن اب یہ پورا پیرا سن لیا آپ نے. اب مرزا جی کے الفاظ غور کریں. مرزا جی کہتے ہیں ملا علی قاری نے مرکات جو شرح مشکات کی لکھی ہے، مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا عمار کو باغی جماعت قتل کر کے، اس شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پہ مبنی غلطی ہے. ملا علی قاری نے ان تینوں پیراگراف میں ایسی کوئی بات کی ہے؟
یوں ہم جو نا مرزا صاحب کے لیے سخت کلمات کہتے ہیں، تب آپ اندازہ کریں۔ اب دیکھیں دو میں سے ایک بات ہوگی، نمبر ایک، یا تو مرزا صاحب نرے جنگلی جاہل جٹ بے غیرت ایسا آدمی سے پتہ کچھ نہیں ہے، اپنی مشہوری کے لیے ڈکٹیشن لے کر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رٹا سناتا جاتا ہے۔ اس نے اصل کتاب تو کھول کے دیکھی ہی نہیں تھی، اسے نصیب ہی نہیں تھی، اس نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا بڑا جملہ بول دیا، بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی بات۔ یہ اس صورت میں کہ مرزا صاحب نے خود عبارت پڑھی، یا تو یہ ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر یہ مرزا صاحب نے کسی کا رٹوایا ہوا پڑا ہے تو مرزا صاحب کے مقلدین کی حالت پہ ہمیں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ خدا را اس آدمی کو سنتے ہو تحقیق کیا کرو، حالت تو دیکھو اس آدمی کی، اس کو جو کوئی کچھ بھی رٹوا دیتا ہے یہ بغیر تحقیق کیا کے بیٹھ جاتا ہے، خود گمراہ ہوتا ہے، تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کتنا ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، اس طرح نہیں کہ الفاظ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اٹھا لے گا، اور جو علماء کی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اور کوئی کہ مرزا صاحب نے کیا فتویٰ دیا، ابھی آگے بتانے والا ہوں کیا فتویٰ دیا انشاءاللہ۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کو کہ یا تو اس آدمی نے رٹا مار کے بیٹھا تھا کسی سے سن کے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تمہارے 13ویں امام مرزا محمد علی جہلمی محقق ہے تو پھر اس کا مطلب اصل کتاب دیکھی ہوگی، تو جب اگر اصل کتاب دیکھی تو اب لگاؤ مائکروسکوپ اور ڈھونڈ کے نکال کے دکھاؤ یہ جملہ، کہاں ملا علی قاری نے یہ بات کہی؟ حالت دیکھو، ملا علی قاری نے جرت نہیں، جرت تو نے کی کہ ملا علی قاری کے نام پہ بھی جھوٹ بول دیا، جرت تو نے کی کہ اس نے جو بات نہیں کہی تھی وہ تو نے اس کے نام سے منسوخ کر کے وہ بھی بول دی۔ تو اب آگے سنو، کہتے ہیں کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا، جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کو بھی حدیث پتہ، عمر بن عاص بھی سنا رہے، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے، ملا علی قاری نے جرت کی ہے۔ چھوڑو مرزا جی، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی فتنے کی۔ آپ کا پمفلٹ جس کے لیے آپ کہتے ہیں سمندر ہے، اس میں سمندر، اس سمندر کو تو ایسا اندر کریں گے نا ہم، آپ دیکھنا انشاءاللہ۔ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ رہا صفحہ 3، اور یہ رہی مرزا جی چمکتی دمکتی عبارت۔ اور اس عبارت میں اگرچہ بقول آپ کے کہ آپ نے خود یہ لکھا ہے، بذات خود لکھا ہے، تو مرزا جی آپ لکھ کر آئے ہوئے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ہٹ دھرمی نہیں تھی، اجتہادی تھی۔ تو مرزا صاحب دو میں سے کسی ایک جگہ آپ کا معاملہ جا کے ٹھہرا، یا تو یہ جس کو آپ کہتے ہو ایڑا بم چھوڑ دیتا، ایڑا بم، اب یا تو یہ ایڑا بم جو ہے یہ صحیح ہے، اور یا یہ جو ملا علی قاری کی طرف تم نے منسوب کر کے کہا ہے کہ یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی پہ مبنی ہے، تو یا تو یہ صحیح ہے یا تمہارا یہ لکھا ہوا صحیح ہے۔ ہاں ابھی آگے دیکھیں، ہم آپ کو ایک اور جادو کی چھڑی مرزا جی کی گھومتے ہوئے جنتر منتر دکھائیں گے ابھی آپ کو، آپ بھی کہیں گے کہ زبردست کام ہو گیا، چیئرز۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی جب تک اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا، جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باغی جماعت قتل کری اس کو بھی حدیث پتہ ہے، عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت بھاگی ہے، توبہ کرواتے ہیں میاں، توبہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 45 پہ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے نا، وہ توبہ کروائے گا ہر شرم رکھنے حیا رکھنے والے آدمی کو، اور ہر بے شرم اور بے غیرت کی بے شرمی اور بے غیرتی مزید بڑھے گی، گارنٹی۔
آپ ہماری بھی انشاءاللہ کرامت کے قائل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو ایک بات کہتے ہیں، منگل مرزا جی ہیں، پیر ہم ہیں، اللہ کا بڑا کرم۔ سنیں، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ لو ایسی پھکی شاہی بازار کی اوریجنل پھکی ہے، مرزا جی کا جلاب لگیں گے مرزا قادیانی کی طرح، لیکن اینڈ انشاءاللہ مرزا قادیانی جیسا نہیں ہوگا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرزا جی کو توبہ کی توفیق دے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ ان کے جو مقلدین ہیں آدھے تو کم سے کم پلٹ سکیں، راہ حق کی طرف آ جائیں جو گمراہ ہوئے ہیں۔ سنیں، کہتے ہیں ملا علی قاری یہ سب بیان کرنے کے بعد آگے جو کہتے ہیں نا، سنو ذرا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ اس حدیث کو دیکھ کر اور اس کے محمول و مصداق کو جان کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں زبان سے لان و تان کریں اور ان کی ذات کو ہدف ملامت بنائیں۔ کوئی اس طرح کرے گا وہ کتاب اللہ اور احادیث دونوں کا منکر ہوگا۔ جو اس طرح کرے گا وہ کتاب اللہ اور احادیث دونوں کا منکر ہوگا۔ مرزا محمد علی ملا علی قاری کے فتوے کے مطابق آؤ فتویٰ کھیلیں، آؤ جرت کھیلیں۔ ملا علی قاری مرزا محمد علی ملا علی قاری کے فتوے کے مطابق قرآن اور احادیث دونوں کا منکر ہے۔ سنو ذرا بات کو، کیونکہ ان حضرات کے مناقب اور فضیلت قرآن اور سنت دونوں نے بیان کیا ہے۔ معاویہ کے فضائل و مناقب، کہتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے انصاف سے کام لیا ہو اور تعصب و تعسف کا شکار نہ ہوا ہو اور عقیدے میں میانہ روی اختیار کی ہو۔ ملا علی قاری کا مقدمہ تو پھر بھی صاف ہے۔ مرزا اگر یہ آخری پیراگراف پڑھ دیتا تو کیا ہوتا؟ مرزا کی یہ ریت کی عمارت فوراً زمین بوس ہوتی یا نہیں؟ ملا علی قاری نے جرت کی، یہ رحم اللہ آج کل اہل حدیث ہوگا، اب سے ہو گیا مرزا جی، اب سے ہو گیا۔ اور مرزا جی جب مومن پہ کوئی تہمت لگائے تو پلٹ کے کس پہ آتی ہے؟ تو اب تم سوچ لو تم کیا ہوگا، یہ رحمت اللہ علیہ ہو گیا تو تم کیا ہوگا؟ سوچنا، اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا۔ کہتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان لوگوں کے بعد سب سے بڑے امام ملا علی قاری ہے۔ وہ تو کہتے ہیں، اچھا وہ ہے تو پلانٹیڈ ہے، سامنے والے نے کہا ہاں صحیح جا رہا تو۔ ابھی ہم بیٹھے وہ تو کہتے ہیں وہ کہاں، مارس پہ، کدھر، جوپیٹر پہ، اب کسی اور سیارے پہ کہتے ہوں گے، زمین پہ تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا۔ مطلب اگر کوئی ذہنی مریض بھی تھا، پاگل خانے میں تھا، ہم گئے اس کے بعد جا کے کان میں بولا بات سن، ملا علی قاری کا مرتبہ کیا ہے، وہ کہے امام ابو حنیفہ کے بعد۔ لیکن استاد غالب کہہ گئے جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی، بکواس کیے چلا جا رہا ہے۔ سننے والے علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی علی مولا کے بعد پیش کرتے ہیں علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی۔ سنیں ذرا بات، پہلے چورن ایسے بکتا تھا، ابھی چورن علی بھائی سے بک رہا ہے۔ سننا ذرا بات، کہتے ہیں یہ ملا علی قاری کا حوالہ لے جائیں، آیا یہ ہم نے پارسل کر کے دیا ہے، لو اب یہ بھی سناؤ، یہ ہم سے لے لو، آیا تھا تمہارا پارسل، گلدستوں کے ساتھ واپس دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کوئی تحدید؟ اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی اجتہادی خطا ہے، آپ نے اس میں لکھ دیا ہے، سامری نے گائے بنانی شروع کر دیے، گائے بولے گی میں نہیں سمجھے، سنو ذرا بات کو، آپ نے اس میں لکھ دیا کہ جی اجتہادی خطا ہے، ٹھیک ہے، یہ سنو ذرا بات کو، یہ دیکھو، سنو ذرا بات کو، یہ دیکھنا، یہ میں آئیکن ہوں، سنو ذرا بات، سنو توجہ سے، ٹھیک ہے تو یہ میرا اجتہاد ہے۔ او تیری، ہم آتے تھے کہتے او تیری، او کیا کر دیا، واہ لے گیا کتیا۔ پنجابی بھائی سنا ہے میں نے، ایسے بولتے ہو محاورتاً، بولتے پتہ نہیں کس کے لیے، ہماری بھی زبان سلپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا اجتہاد ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم بھی گئے ادھر، تھوڑی کے دونوں ہاتھ لے آتے نیچے، کس کے؟ تھوڑی کے، اور یوں جو نے سنے ادھر یوں اپنی طرف کر کے نا یوں کہتے
آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ میں ہی تو بچا, کون اختلاف کرے گا آپ سے؟ آپ سے کون اختلاف کرے گا؟ سنو بات, سننا ذرا بات. ایک تو ہے آپ کے والے, ایک ہے وہ جو ہمیں مشورہ دے رہے طہارت کے مسئلے بتاؤ, دوسرے ہیں وہ والے جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب بال کی کھال بھی نہیں نکالنی چاہیے, تم نے اتنا کھینچا ہے کرو. مطلب آپ سے کون اختلاف کرے گا؟ اور آپ ٹھہرے آئیکن, اور آپ نے کہا میرا اجتہاد ہے. اب اجتہاد سے اختلاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو خود مجتہد ہو. بھائی مجتہد کے اجتہاد, مجتہد کہہ رہا میرا اجتہاد ہے, تو مجتہد کے اجتہاد سے اختلاف کرنے والا کون ہوگا؟ نرا طالب علم, مقلد یا نرا طالب علم ہے متبوع, کون ہوگا؟ خود مجتہد, وہی اختلاف کر سکتا ہے نا. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اب وہ آپ میں سمجھتا ہوں کمرے کے اندر دوسرا مجتہد کون ہے؟ علی الحسن نقوی. میں تو ہو نہیں سکتا, دوسرے بھی نہیں ہو سکتے. وہ لازماً علی الحسن نقوی کے شروع میں بول دیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے علی الحسن نقوی صاحب بھی آئے ہیں, بڑے کیپیبل آدمی ہیں اس حوالے سے. تو کمرے میں کیپیبل آدمی بھی ہے تو مجتہد بھی یہی ہوگا, نہیں تو پھر باہر میں ہوں گے کمرے میں موجود غیبی طور پہ. ورنہ یہاں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا اجتہاد ہے, آپ اس سے تھوڑا آپ لے کے. ہم بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کو پارٹ 1 میں کہا ہے تھوڑی بہت شاجی ثانوی عربی آندھی ہے, قرآن پاک کے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے, احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ ہے درجہ اجتہاد پہ پہنچے ہوئے صاحب, جو درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے ہیں. قرآن پاک کی عربی انہیں مکمل آتی ہے, احادیث والی کام چلا ہوا آتی ہے, لغت کو وہ جانتے نہیں ہے, تاریخ کا انہیں علم نہیں ہے, شروحات سے واقف نہیں, اصول تشریح, اصول ترجیح, اصول فقہ سے وہ واقف نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ. اور سنو ذرا بات کو, سنو ذرا. کہہ رہے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا. اب مرزا جی آپ نے کہا میں نہیں سمجھتا, یہاں آپ کہہ رہے ہیں میرا اجتہاد ہے. ابھی تو آپ ہو نا آئیکن, مان تو رہے ہو آپ. پھر مرزا جی یعنی کہتے ہیں, سنو ذرا بات, اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اچھا میں اس سے بھی پہلے آپ کو چھوڑو نا ایک بات بتاؤں, یہ بعد میں پڑھیں گے, میرا موسٹ فیوریٹ ہے. یہ سنو پہلے. کہتے ہیں دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر, دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1999 عیسوی, اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی, اور بعض معاملات میں ان سے ہی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں سمجھے؟ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر ناصر الدین البانی, اور سب کانٹیننٹ میں شیخ زبیر, ان سے بھی بعض معاملات میں اوپر. اب سنو, یہ کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا. میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے, میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. ناصر الدین البانی ان سے بھی بڑی شیخ زبیر سے, شیخ زبیر کی تحقیق ہے, علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا ہے کمزور ہے, تحقیق کمزور ہے آپ کی. تو مرزا صاحب درجہ اجتہاد پہ پہنچے نہیں پہنچے؟ درجہ اجتہاد پہ مرزا جی پہنچ گئے نا. میں کہتے ہیں سنو, بڑا زبردست ایک مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں. مرزا جی نے ایک جگہ پارٹ 1 میں کہا کہ میں اسی پہ ابھی بس کر رہا ہوں, ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں. کتنے گھنٹے؟ 10 گھنٹے. پیشاب پخانا آ جائے گا 10 گھنٹے بعد آ جائے گا. مرزا صاحب اپنے اوپر بڑا 10 گھنٹے فی البدی, زبردست.
مرزا صاحب 10 گھنٹے فی البدی 10 منٹ ہمارے سامنے فی البدی بول کے دکھائیں. اور یہ دیکھیں ذرا بات کو, میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. یہ سنو ذرا بات کو, یہ کیا ہے؟ آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. اس میں میں نے سب کچھ ڈالا ہوا ہے. اس میں میں نے سمندر, اس میں سب کچھ ڈالا ہوا سمندر. مجتہد ہوں گے نہیں ہوں گے, سب کچھ ڈالا ہوا سمندر. اس کے اندر سمندر میں کہیں بھی سمندر والی عبارت تھی وہ. اور کیا ہوا, آپ اسے میری خطا سمجھ لو. اب آتا بھائی پھر یہ پورا سمندر ہی اندر ہو گیا. ابے حضرت صاحب ذرا دیکھے تو صحیح, 24 اکتوبر 2015 اور سن 2019 میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ اسے میری اجتہادی خطا سمجھ لو, تو ختم سارا سمندر ڈبے کے اندر. سنو ذرا بات, کہتے ہیں میری اجتہادی خطا ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ اجتہادی خطا سے مراد ہے, میں بھی اپنی ویڈیو میں بتا دوں. ہم اگر اس وقت مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں مرزا جی اجتہاد کی تعریف کریں. اجتہاد کی تعریف, آپ کو معاف کے مجتہد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کی جو شرعی تعریف ہے اب وہ کریں. آپ کو یہ معاف کے مجتہد کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے. مرزا جی جب اجتہاد کی تعریف کر دیتے, اگر کر دیں تو اس کے بعد ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی یہ اردو میں لکھا ہوا جو پمفلٹ ہے اس میں اجتہاد کیسے آئے گا؟ مطلب اجتہاد جس چیز پہ ہوتا ہے اس کی بنیادی زبان عربی ہے, تو اردو میں لکھا ہوا جو پمفلٹ ہے اس میں اجتہاد کا کیا دخل؟ لیکن چلے چھوڑیں. کہتے ہیں اجتہادی خطا میں مانتا ہوں اس وقت تک جب عمار قتل نہیں ہوئے تھے. آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے, یعنی اس وقت تک میں مانتا ہوں میں اجتہادی کہتا تھا, آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں رجوع کرتا ہوں, یہ جملہ بولا, یہ بھی نہیں بولا, کیونکہ مرزا جی آئیکن بن چکے ہیں. آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے. اور یہ جو حدیث میں ہم نے فٹ کیے نا, ان کے اوپر وہ حاکم کے بارے میں, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں. یہ حدیث ہم نے بتائی ہے وہ حاکم کے بارے میں, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں. کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا, یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا, اور اگر صحیح جنگ ہوتی تو 2 اجر. یہ نہیں کہ جو علی کے مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا. یہ مرزا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پمفلٹ کے اندر جب مرزا جی نے مجتہد کو اجر ملنے والی جو بات کا ذکر کیا نا, کہ مجتہد کے لیے صحیح کرے تو 2 اجر اور غلط کرے تو 1 اجر ہوتا ہے, خطا کرے, غلط نہیں خطا کرے تو 1 اجر ہوتا ہے. ٹھیک, اب مرزا جی شوشہ یہ مار رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو حدیث ذکر کی نا وہ حاکم کے بارے میں ہے, وہ خلیفۃ المسلمین سے یعنی مخالفت کرنے والے, بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں, مطلب بتانا چاہ رہے ہیں. وہ میں حضرت علی کے لیے تو وہ حدیث مان رہا ہوں, لیکن اب میں معاویہ کے لیے یا عائشہ یا زبیر یا طلحہ کے لیے نہیں مان رہا. سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک. اچھا, اب ہم یہ کہیں گے مرزا جی اگر ایسا ہے تو ایسا ہے, ایسا مرزا جی ادھر دیکھو, ہاں وہ کل رات کو جو پی تھی اس کا نشہ ٹوٹا نہیں, تو تھوڑی دیر نیند کر لو, نیند کر کے اٹھو گے نا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا نہ کرے سمجھے کوئی, مطلب جب وہ باغی ہے وہ مجتہد ہی نہیں ہے تو المجتہد یخطی و یصیب تو پڑھ ہی کیوں رہا ہے؟ ابے تو ڈائریکٹ صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھ کہ جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو, اسے قتل کر دو, وہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار کرنا چاہ رہا ہے. جب 2 مجتہد ہی نہیں ہے, ایک مجتہد ہے ان میں, تو کہہ رہا ہے دوسرا تو باغی ہے, اجتہاد کا تو اس پہ اطلاق ہوتے نہیں, تو وہ حدیث تو بیان ہی کیوں کرا؟ تو کہ وہ حدیث ہی میں نے اس وقت غلط بیان کی تھی, وہ فٹ ہی نہیں ہوگی. کچھ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ ہاں, لیکن ہم بتاتے ابھی تو چھپ چکا ہے, اب تو رجوع تو کرنا مرزا جی نے سیکھا نہیں ہے نا, توبہ کرنا, اپنی غلطی تسلیم کرنا تو مرزا جی نے سیکھا نہیں ہے. اب کیا ہے کہ پمفلٹ تو دنیا میں جا چکا ہے, اب وہ پمفلٹ دوبارہ واپس لینا نہیں ہے, وہ غلطی تسلیم کرنی نہیں ہے. تو کہہ دیا کہ وہ جی وہ حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے. نہیں ہے, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے کچھ بات, تو بھائی وہاں تو لکھتا نہیں. اچھا اب دیکھو یہاں, اگر حضرت علی غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا, غلط 1 اجر نہیں, جملہ ہی غلط. مرزا کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی غلط جنگ کرتے, غلط.
دیکھو بحیثیت مجتہد، مجتہد غلط نہیں خطا کرتا ہے، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ غلط ہمیشہ صحیح کے خلاف جاتا ہے، غلط ہمیشہ جس کا مطلب صحیح پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو یوں باقاعدہ مجتہد نے جب غلط کیا تو صحیح کے خلاف جا کے کیا ہے۔ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو کرتا ہی جب ہے کہ جب پہلے سے وضاحتاً، یعنی کہ پیش آمدہ مسئلے پر کوئی صحیح دلیل موجود پہلے سے نہیں ہوتی، صرف اس کی اشارات و نصوص ہوتے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو یا تو اس میں وہ صواب یعنی صحیح بات کرتا ہے، یا خطا کرتا ہے کہ اسے خطا ہو جاتے ہیں، پھسل جاتا ہے، خطا ہونا پھسل جانا۔ تو حضرت علی کے اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا نہیں، کیوں کہا جائے گا اگر حضرت علی اس اجتہاد میں خطا کر جاتے تو انہیں ایک اجر ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ کے سیدنا علی اگر غلط کر جنگ کر جاتے، کیسے یہ جملہ بھی کیسے استعمال ہوگا کہ بحیثیت امیر المومنین یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہتھیاروں کو دوبارہ سے ان کی نیاموں میں رکھوا کے امن و امان کا قیام کریں، تو کس طرح یہ غلطی کہلائے گا؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو علی کے مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا، یہ ڈائریکٹلی اجتہاداً طور پہ فٹ کرتے ہیں، نہیں مرزا جی ہم انڈائریکٹلی اجتہاداً طور پہ فٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہی بھول گئے کہ پیچھے کہہ کر آئے، آپ ہی نے یہ بات کہی ہے۔ اہل صفین کے مقتولین کے لیے آپ نے سیدنا علی کا یہ جملہ آپ ہی نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے، ہمارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو گئے، ہمارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو گئے۔ اب مرزا جی سیدنا علی نے یہی جملہ بقول آپ کے، اگر یہ اہل صفین کے لیے تھا تو یہی جملہ سیدنا علی نے خوارج کے لیے نہیں بولا، جس کا مطلب حقیقی باغیوں کو آپ نے اپنا بھائی نہیں بولا، لیکن اہل صفین کو آپ نے اپنا، تو کیوں نہیں پھر ہم انہیں مجتہد کہیں گے؟ کیوں ہم انہیں باغی کیوں کہیں گے؟ کہ جب حضرت علی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، حضرت علی کا بھائی بغاوت نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں، یہ نہیں کوئی لگی لپٹی نہیں مار رہے، ہم نے الحمدللہ ثابت کیا۔ بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے، مرزا جی کہہ رہے ہیں بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے، کیونکہ ان کا رونا، معافیا مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے۔ سنیں ذرا بات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کا جو تسلسل ہے اس کے اندر ہم نے اس کے دلائل دیے الحمدللہ، کہ سارے حضرات جو ہیں وہ مجتہد تھے، جن میں بشمول معاویہ رضی اللہ عنہ کے، اور پھر تواتر کے ساتھ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے بہت سے مقامات پر مرزا نے جو ان حضرات کے نام سے یہ اعتراضات اٹھائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے جوابات دیا، اور اس میں سے بعض کے تو اب کلپس بھی علیحدہ سے بن چکے ہیں، لیکن تجدید مسئلہ کے طور پہ دوبارہ سے سن، کہتے ہیں کہ بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے، کیونکہ ان کا رونا، معافیا مانگنا، حضرت علی کا معاف کرنا ثابت۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اور پڑھنے سے پہلے میں مرزا صاحب کا جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب کہہ کر آئے تھے ابتدا کے اندر، میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا، لیکن مرزا جی اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کر پائے۔ اور دیکھیں ذرا بات، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے سلف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 708 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے درمیان جو جنگ واقع ہوئی اس کا سبب بھی یہی قول تھا۔ جلیل القدر علماء کہتے ہیں کہ بصرہ میں ان کے درمیان جو واقع ہوا وہ جنگ کے ارادے سے نہ ہوا تھا بلکہ اچانک ہوا تھا۔ ہر ایک فریق نے اپنا دفاع کیا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ دوسرے فریق نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ معاملہ ان کے درمیان منظم ہو چکا تھا، صلح مکمل ہو چکی تھی، باہم رضامندی سے وہ ابھی علیحدہ ہونے ہی والے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو خوف ہوا کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ان کو گھیر لیا جائے گا۔ وہ اکٹھے ہوئے، باہم مشاورت کی اور اختلاف کیا، پھر ان کی اس رائے پر ان کا اتفاق ہوا کہ وہ دو فریقوں کے اندر بٹ جائیں، سیدنا علی کے لشکر میں اور سیدہ عائشہ کے لشکر میں۔
یعنی کہ ان میں داخل ہو جائیں، اور دونوں لشکروں میں سحری کے وقت لڑائی شروع ہوئی، تیر ان کے درمیان چلے۔ وہ فریق جو حضرت علی کے لشکر میں تھا اس نے شور مچایا کہ طلحہ اور زبیر نے دھوکہ کیا، اور جو فریق طلحہ اور زبیر کے لشکر میں آ پہنچا تھا اس نے شور مچایا کہ علی نے دھوکہ کیا۔ اس طرح وہ معاملہ ہو گیا جس کی انہوں نے تدبیر کی تھی، اور جنگ کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ ہر فریق اپنے کیے کا اپنے ہاتھ دفاع کر رہا تھا اور خون بہائے جانے سے روکنے والا تھا۔ یہ دونوں فریقوں کی جانب سے درست عمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی، کیونکہ باہم جنگ اور دفاع اس طریقے سے ہوا تھا۔ یہی قول صحیح اور مشہور ہے۔ بھائی میرے پیارے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک فریق کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے ہی اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، دونوں ہی حق پر تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرا آپ میں صحیح مسلم پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 4 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ عنہم وَمُتَعَوَّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ وَغَيْرِهَا، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے اور اپنی جنگوں اور جنگوں کے علاوہ میں وہ تعویل میں حق پر تھے۔ وَلَمْ يُخْرَجْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ، اور ان کی عدالت ان میں سے کسی واقعے کی وجہ سے بھی ضائع ہو سکتی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ لِأَنَّهُمْ کیل کے اوپر ہتھوڑی پڑنے کی آواز سنو، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، کیل ٹھوکی جا رہی ہے مرزا صاحب کے تابوت میں، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، ایک اجتہاد پہ تھا، اس کے دوسرے تو باغی تھے، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ اختلافوا فی مسائل من محل الاجتہاد، اختلاف ان کا جو مسائل میں ہوا وہ اجتہاد کے رستے سے ہوا ہے۔ کما یختلف المجتہدون بعضهم فی مسائل عن الدماء وغیرہا، جیسے ان کے بعد کے مجتہدین میں بھی قتل و غارت اور دیت وغیرہ اور قصاص کے مسائل میں آپس میں اختلاف ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ میں۔ ولا یلزم من ذلک نقص احد منہم، اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان میں سے کسی کی ذات میں نقص بیان کریں۔ بھائی میرے پیارے، ایک غلطی پہ اور دوسرا ایک صحیح پہ اور دوسرا باغی، نعوذ باللہ، یہ سلف کا منہج بالاتفاق ہے، سلف کا منہج نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 29 اور 30 ہے۔ امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاتَّفَقُوا أَهْلُ السُّنَّةِ وَاتَّفَقُوا أَهْلُ السُّنَّةِ، مرزا جی کے تابوت میں آواز آ رہی ہے مجھے کیوں دفنایا، مجھے کیوں نکالا کے بعد پیش کرتے ہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وَاتَّفَقُوا أَهْلَ السُّنَّةِ، اتفاق ہے اہل سنت کیا، علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ بسبب ما وقع لهم من ذلك، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ہر شخص پہ واجب ہے کہ صحابہ پہ تاندرازی سے روکے اپنے آپ کو، کس سبب، ما وقع لهم من ذلك، یہ جو حروب ان کے درمیان، یہ جو معاملات مشاجرات و اختلافات ان کے درمیان ہوئے ہیں، بلو عرف المحق منهم لانهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد، جبکہ ہر ایک ان میں سے یہ سمجھتا تھا کہ وہ جب ان مشاجرات میں ان جنگوں کے اندر وہ اجتہاد کے راستے سے یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے اجتہاد کے اوپر رہتے ہوئے یہ کام کر رہا تھا۔ وقد عفا اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اللہ نے اس اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر کر دی ہے۔ بل ثبتا، مرزا جی کے گھر والے گیٹ پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ہائے ایسے کیوں دفنا دیا، سنو ذرا بات کو، بل ثبتا انہ یوجر اجرا واحدا وان المصیب یوجر اجرین، بلکہ ثابت تو یہ بات ہے کہ ان میں سے ایک کو ایک اجر ملے گا، اور جو مسیب تھا، جو راہ ثواب پہ تھا،
اپنے اجتہاد میں اسے 2 اجر ملیں گے، علی کو 2 اجر اور معاویہ کو 1 اجر ملے گا۔ اور سنیں یار ذرا بات کو، مرزا کہہ رہا ہے، مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ باقی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم حدیث ان کے لیے سنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے سنا تمہارا اہل سنت سے تعلق نہیں تھا چوچو۔ وہ اتفق اہل سنت، اہل سنت کا تو اس پر اتفاق ہے۔ اور سنیں مرزا جی نے کب کہا ہے، تبری کھولے نا، تبری، ایسے ہی ابن کثیر، یہ لو یہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 546 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس طرح واقع ہو چکی ہے، اور اس میں اہل شام اور اہل عراق دونوں گروہوں کے مسلمان ہونے کا حکم موجود ہے، نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں۔ ایک لفظ بھی میرا ہو تو جو چور کا حال وہ میرا، بھائی جاہل کمینوں نے سن لیا، میرا ایک لفظ نہیں ہے، ہاں جو جاہل کمینے ان کے لیے بولا گیا ہے۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں اس طرح اہل شام اور اہل عراق دونوں گروہوں کے مسلمان ہونے کا حکم موجود ہے، نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فریقین میں سے حضرت علی کے اصحاب حق کے زیادہ قریب ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی کی رائے درست تھی، اگرچہ حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر پائیں گے، نہیں خطا پہ تھے، باقی نہیں سمجھے ہو، یہ ہے اہل سنت کا منہج۔ لیکن حضرت علی امام ہیں، انہیں 2 اجر ملیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کی رائے صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور جب وہ اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست نہ ہو تو اسے 1 اجر ملے گا۔ دیکھو حدیث بھی وہی، جب مرزا جی کہتے ہیں وہ ہم نے اس وقت سنا دی تو ہمارا اجتہاد غلط تھا، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد صرف علی کا لشکر ہے، باقی معاویہ والے تباغی تھے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد علی اور معاویہ دونوں ہیں۔ اور ذرا دیکھیں اب آ گئی پولیس، اور پولیس نے قبرستان کے گیٹ کو خالی کروانا شروع کر دیا، مرزا جی کے لواحقین بھاگ رہے ہیں۔ سنو ذرا بات کو، بولا بس ٹھیک ہے دفنا دیا، ختم ہو گیا مسئلہ، یہ مقدمہ ابن خلدون ہے، یہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اس کے صفحہ نمبر حصہ دوم کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے۔ علی و معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے، کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح و غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، تم نے صرف غلط کا انتصاب کیسے کر دیا ہے؟ یعنی یہ میرے الفاظ ہیں، جب تم ایک طرف مجتہد بھی کہہ رہے ہو، ایک طرف تم کہہ رہے ہو اجتہاد میں خطا کر گئے وہ، تو پھر صریحاً غلط کیسے کہہ رہے ہو؟ سنیں ذرا بات، کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے، کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح و غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، غلطی کے تعین کی صورت میں یہ تو باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا منہج و مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحبت یافتہ جانثار تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اس دنیا کے اندر ہی کما حق پورا کر کے دکھایا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اجر پائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم من الخطا نہیں ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جن خطاؤں کا انتساب کیا جاتا ہے وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی بھی نہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ ضعیف اور من گھڑت روایات یا غلط تاریخی پس منظر یا تعویلات کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جن کی علمی گفتگو ہوتے کے ساتھ ہی حقیقت باطل ہو جاتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے جسے غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کمال اجتہاد ہوتا ہے اور اس وقت کے اعتبار سے بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے فیصلہ کروایا جائے اس بات کا
تو وہ مشہور زمانہ مصنف ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جسے خود مرزا جی بھی بیان کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کر چکے ہیں اور ہم نے اس کا جواب الجواب دیا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے میرے والد آج سے 10 سال پہلے آپ نے میری بات مان لی ہوتی، نوبت آج تک نہیں پہنچی۔ جواب کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے کاش میں نے تیری بات مانی ہوتی۔ کیا پتہ لگتا ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ صحابہ نے اپنے وقت میں جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے کیے وہ اس وقت بالکل صحیح تھے۔ جیسے مرزا جی آج فیصلہ کرتے ہیں نا، میں نہیں نکلوں گا، 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 میں پولیس بلا لوں گا، میں سی ٹی ڈی بلا لوں گا، میں اس کو بلا لوں گا، اس کو بلا لوں گا، اور اس کو لے آؤ بات کرنے اور سے لے آؤ۔ پوچھو مرزا جی صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو؟ تم جو بہتر سمجھ رہے ہو کر رہے ہو نا، صحابہ تم غلط نہیں کر رہے، آج تک کیا نہیں، صحابہ کیسے کریں؟ اور کہتے ہیں کہ بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے۔ یہ تھی سن 2019 کے مرزا جی کا گرگٹ کی طرح بدلا ہوا رنگ، سن 2013 سے 2019 تک کا سفر۔ اور اب سنو 2021 مرزا جی کی ابھی ریسنٹلی مہینہ ڈیڑھ پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جنگ جمل اینڈ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنی اینڈ شیعہ کو دعوت حق بائے انجینئر محمد علی مرزا۔ اس میں مرزا جی نے باقاعدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ نہیں کہا کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی، بلکہ کہا ہے حضرت عائشہ ظالم تھی، حضرت عائشہ ظالم ہے۔ جیسے وہی معاویہ نے ہٹ دھرمی کی، پہلے ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا تھا، لیکن معاویہ ہٹ دھرم، 2019 میں معاویہ ہٹ دھرم، اور 2021 میں عائشہ ظالم۔ نعوذ باللہ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں، بھائی میرے کچھ بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور دیکھیں کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا رونا معافیا مانگنا حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض بھائی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آ کے کہیں کہ آپ جو نا وہ مرزا کی اس کلپ کا جواب دو۔ میرے بھائیوں مسئلہ 157 ایک دفعہ مکمل ہو جائے، مرزا جی کی یہ دیرینہ خواہش مکمل یہ پوری ہو جائے کہ آج تک میری مکمل ویڈیو کا کسی نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد تو ہم مرزا جی کے گھر میں ایسا گھسیں گے کہ مرزا جی نکال کے تھک جائیں گے، بے فکر انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کیونکہ ان کا رونا معافیا مانگنا حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے، اور مرزا جی اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس غار میں جب 12ویں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں مرزا جی نے پیچھے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے وہاں مرزا جی کو پکڑا اور وہیں مرزا جی کی دھاندلیاں اور غلطیاں وہاں پر بتائیں۔ ہمارا اس کے اوپر کلپ ہے اس عنوان کے ساتھ، سیدہ عائشہ رضی اللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مرزا کی بدترین گستاخی، وہاں ہم نے مرزا کے اس دھوکے کا جواب دیا اللہ کا فضل و کرم سے۔ اور مرزا کی آخری جرت سنیں، مرزا کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی معافی نہیں مانگی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی معافی، میں صرف ایک جملہ اس کے اوپر کہوں گا، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیونکہ اس سے یعنی کہ یہ تو وہ ہے نا کہ یہاں تو ایک علمی جواب ہو گیا، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کب تک؟ جب تک آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلطی پر ثابت کریں۔ معافی مانگیں کس سے؟ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہے، معافی کس سے مانگیں گے؟ مخلوق سے، اللہ سے۔ غلطی کریں گے تو معافی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ لیکن یہاں تو نقطہ یہ ہے، آپ دیکھیں کوئی پوچھے ابے تجھے بیچیں گے نا، مرزا کو ہم یہ کہیں گے کہ ابے اگر تجھے بیچیں گے، لوٹے والے کی دکان پہ جا کے کہیں گے نا لوٹا دے دو، تو وہ یہ کہے گا کہ جس دن ردی بیچوں گا نا کباڑا، اس دن آنا کوئی سوراخ والا لوٹا نکل آئے گا وہ دے دوں گا۔ اس پھوٹی قیمت کے اندر یہ پھوٹا لوٹا ہی آ سکتا ہے۔ یہ ہے مرزا انجینئر کی اوقات، جو یہ کہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگیں گے، کہ کبھی انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ یہ وہ آدمی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو توجہ دلائی تھی، یہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ جس نے یہ جملہ بول رکھا ہے، میں ان لوگوں کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے۔ اصل میں مرزا جی تم پہ تو نہ آسمان کو ترس آئے گا نہ زمین کو، تمہیں اپنے مقام کو یاد رکھنا چاہیے، تمہیں اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے۔ تم پر تو نہ آسمان روئے گا نہ زمین کو ترس آئے گا۔
سنو ذرا بات. کہتے ہیں الٹا قنوت نازلہ سیدنا علی نے ان پر پڑھی اور کہا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 33 کے اندر ہم دے چکے ہیں. آخر کے اندر صرف اتنی بار عرض کروں گا. دیکھیں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین غور کریں ذرا اس بات کے اوپر. مرزا نے اس ویڈیو کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ضعیف روایت کی روح سے خطا کار قرار دیا. کیا کسی ضعیف روایت کی روح سے ایک صحابی کو خطا کار قرار دیا جا سکتا ہے؟ مرزا انجینئر نے ملا علی قاری کے نام سے جھوٹ بولا. ملا علی قاری کے پورے پیراگراف کو یہ مرزا انجینئر کھا گیا. عذرائے انصاف آپ سے سوال ہے, کیا ایسا آدمی کسی طرح بھی حق بیان کرنے والا مانا جا سکتا ہے؟ اب مرزا نے اس ویڈیو میں کہا حضرت عائشہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, اور مرزا نے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر حضرت عائشہ کو ظالمی قرار دے دیا. آپ اندازہ تو کریں, ایک طرف آپ کہتے ہیں بھائی وہ صحابہ کو غلط تھوڑی کہتا ہے, وہ تو صحابہ کے بارے میں کوئی لعنت ملامت تھوڑی, وہ تو صحابہ کی وہ تاریخی غلطیاں بتاتا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھ لو آخرکار لعن تان پہ آپ کا مرزا آ چکا ہے. اور ابھی تو ہم اس کلپ کا جواب نہیں دے رہے, ورنہ ہم مرزا صاحب کے 32 دانت انہیں الٹا کر کے گنواتے ہیں. 32, 31, 30, 29, 28, سمجھے, ایسے الٹا انہیں گنواتے ہیں کہ انگلی رکھتے جاؤ گنتے جاؤ, باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.